السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے جادو، جنات، اسلام اور جدید سائنس، جو کہ شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود مظہوری چوتھائی دعوت برکاتہم عالیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ ٹاپک چل رہا ہے پراسرار علوم کے ماہر استاد بشیر احمد کے 30 سال تجربات کا نچوڑ۔ جب ان کو عملیات کرنے کا شوق پیدا ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنے یہ لکھے ہیں۔ مخصوص انداز میں ہاتھ ملا کر دوسرے عامل کا عمل چھیننا ایک انوکھی حقیقت ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے سامنے اشرف رنگ ساز کی دکان کے پاس ایک ملنگ آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ جس آدمی کے پاس کچھ ہو تو وہ بہت چوکنا ہو کر رہتا ہے کہ کہیں کوئی طاقتور حملہ آور نہ ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ وہ راستے میں دائیں بائیں دکانداروں سے شرارتیں کرتا آ رہا ہے۔ کسی کی دکان آدھے دن کے لیے بند، کسی کی کچھ گھنٹے کے لیے۔ جو اسے کچھ نہ دیتا وہ بطور سزا اس کی دکان پر جادو کر دیتا۔ دکانداروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا۔ میرے پاس کیونکہ زیادہ طاقتور علم تھا، اس لیے میں اسے سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے موکلوں سے کہا کہ اسے کسی طرح گھیر گھار کر دکان پر لے آؤ، پھر اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ جنات اسے میرے پاس لے آئے۔ اس نے آتے ہی نعرہ لگایا۔ میں نے کہا اندر آ جا، لیکن وہ اندر نہ آئے۔ میں نے اسے اندر بلا کر بٹھایا اور کہا ہاتھ تو ملاؤ، لیکن اسے ہاتھ ملانے سے گریز کیا۔ میں نے خود آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ ملایا اور اپنا کام کر دکھایا۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہر کام کے علیحدہ علیحدہ عمل ہوتے ہیں۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے مقابل عامل کی تمام ریاضتوں محنتوں مخصوص انداز میں ہاتھ ملا کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے ہاتھ ملا کر ہاتھ پیچھے کیا تو وہ کہنے لگا کہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسے تو نہیں کرتے۔ میں نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کی تواضع کی اور کہا کہ تم کیا کرتے آ رہے ہو؟ کسی کا رات تک کام بند، کسی کا 12 بجے تک۔ پھر اس نے بہت منتیں کی کہ میں آئندہ آپ کے شہر میں نہیں آؤں گا، لیکن جو عمل ہم کسی کا چھین لیتے ہیں، اس چھیننے کے جنات اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے عامل کے جنات کو قیدی بنا سکتے ہیں۔ ان کے باقاعدہ قید خانے ہوتے ہیں، اس لیے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ اس عمل کو سیکھنے کا شوق مجھے اس لیے پیدا ہوا کہ ایک مرتبہ میرا عمل بھی کسی نے چھین لیا تھا۔ میں نے ایک پیر کا عمل کیا تھا، اس کو عیسائی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ایک قصیدہ ہے۔ آج تک یہ کچھ نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اس میں بھی جنات آتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے جہاں ہو کا عالم طاری ہو، عام طور پر بیاباں کہا جاتا ہے۔ تقریباً پونے 3 گھنٹے کا قصیدہ ہے، 21 دن مسلسل پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حاضری شروع ہو جاتی ہے۔ پیرو نامی جن ایک عورت آتی ہے، اسے جو کام کہا جاتا ہے وہ کرتی ہے۔ کام سارے الٹے کرتی ہے۔ کسی کا نقصان کرا لو ہونا تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن باعث یہ بنتی ہے۔ میں نے یہ عمل کرنے کے بعد 2-3 مہینے اس سے کام لیا۔ ایک دن میں گجرانوالہ اسٹیشن پر جا رہا تھا کہ ایک شخص جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے مجھے بہت خوش ہو کر ملا اور السلام علیکم کہتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور حال احوال دریافت کیا۔ کچھ دنوں بعد جب میں نے حاضری کی تو کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے جس سے یہ سیکھا تھا اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، حاضری نہیں ہو رہی۔ تو اس ملک نے اپنے عمل کے زور سے گجرانوالہ اسٹیشن کا واقعہ دہرا کر کہا کہ تم سب کچھ اسے دے آئے ہو، اب میرے پاس کیا ہے؟ میں نے اس وقت عملیات میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی، کوئی ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ اس کے لیے میں فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں اس کے باہر عامل کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ تو کہنے لگا ارادہ اچھا ہے لیکن عمر تھوڑی ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، حالانکہ میں اس وقت بہت سارے عملیات میں ماہر ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے ان کی بہت خدمت کی۔ بالآخر انہوں نے یہ عمل دیا۔ صرف 7 دن کا عمل تھا، کوئی تکلیف دہ مرحلہ بھی نہیں تھا۔ 4 گھنٹے کی پڑھائی تھی، جبکہ جگہ کی کوئی قید نہیں تھی، صرف تنہائی میں بیٹھ کر کرنا تھا۔ شرکیہ کلمات بھی نہیں تھا۔ یہ عمل میں نے مسجد عصری کے صحن میں بیٹھ کر کیا۔ لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھروں کو چلے جاتے اور میں بیٹھ جاتا۔ اس عمل کو اچھوتیا کہتے ہیں، یعنی چھو جانے کا عمل۔ بعض لوگ اس عمل میں اتنے کامل ہوتے ہیں کہ کسی کو ہاتھ بھی لگا دیں تو اس کے عمل کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ جب میں اس پر مکمل عبور حاصل کر لیا تو میں نے اتنا کوئی اور کام نہیں کیا جتنا یہ کیا، اور اس کے بعد مظاہرے کیا اگر کسی عامل کے پاس یہ عمل نہیں ہوتا تو وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے اس نظریے کے ساتھ بہت دیر کام لیا کہ جو عامل غلط کام کرتے ہیں میں ان کے عملیات کا ضرور خاتمہ کرتا۔ اسی طرح ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ باہر گلی میں ایک فقیر کی صدا بلند ہوئی۔ ہمارے ہمسائیگی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ فقیر اس کے ساتھ بضد تھا کہ مجھے آٹا دو، لیکن اس نے سمجھایا کہ ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، تمہیں آٹا کہاں سے دیں؟ تو ملنگ نے جانے سے پہلے ایک کارنامہ دکھایا اور اس بیوہ کے 4 سالہ بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، بہت زیادہ کھل گیا۔ سارے محلے میں شور مچ گیا۔ عورت سے پوچھا کہ یہاں کوئی فقیر نہیں آیا تھا؟ جب اس نے سارا واقعہ بتایا تو میں اس کے پیچھے بھاگا اور 2 گلیوں کے فاصلے پر اسے قابو کر لیا اور اسے گھسیٹ کر وہاں لے آیا۔ اس موقع پر سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے، اس کو خوب ٹھیک کرو۔ میں پہلے تو وہ مانا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بعد میں راہ راست پر آ گیا اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بچہ فوراً ٹھیک ہو گیا اور اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ مخصوص انداز میں ہاتھ ملایا اور اسے کہا کہ اب جا کر کوئی مظاہرہ کرنا۔ تو وہ میرے ساتھ لڑنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون سی سرکار کا معلوم ہوں۔ جب میں اس کی دھمکیوں میں نہ آیا تو وہ منت سماجت پر آیا اور میرے پاؤں پڑ گیا کہ میرا عمل واپس کر دیں، اسٹامپ پیپر پر جو مرضی لکھوا لیں، پھر کبھی بھی آپ کے شہر نہ آؤں گا۔ لیکن اس دوران محلے والوں نے اسے پکڑ کر اس کی پٹائی شروع کر دی اور مار کر اس کا برا حال کر دیا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔